بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ایک مرتبہ پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اوکے، آج کا سیشن تھوڑا ریلیکس ہوگا، لیکن آج بڑی خوبصورت باتیں قرآن کے بارے میں سیکھنے کو ملیں گی. اب سے آگے ہمارا کورس ایکچولی شروع ہو رہا ہے. یہ کورس میں نے جب تیار کیا تھا تو مجھے پتہ نہیں تھا کہ میں اس کو کیسے مرتب کروں گا. یہ میرا پہلا کورس ہے ایکچولی. یہ میں نے تیار کیا تھا 2004 میں میں نے نوٹس تیار کیے تھے، اور میں جب یہاں آ رہا تھا یہ کورس پڑھانے کے لیے تو یہ PDF فائل کھولے مجھے کتنے 12-13 سال تو ہو گئے ہوں گے. تو سبحان اللہ. اور یہ آخری دفعہ جب میں نے پڑھایا تھا، پہلے میں نے امریکہ میں یہ سیمینار کرایا تھا. آپ کو تو میں 10 دن کے لیے کرا رہا ہوں، میں ایک ویکینڈ میں کرتا تھا یہ کورس. اور میں نے امریکہ میں تقریباً 40 دفعہ کیا، اور اس کے بعد یورپ میں میں نے 20 دفعہ کیا، پھر میں نے ملیشیا اور انڈونیشیا میں کیے. اور امریکہ کی جو خصوصیت ہے، میں نے یونیورسٹیز میں کیے یہ کورس انگلش میں نا، قرآن کے اوپر. اور اس میں کافی سارے لٹریچر کے پروفیسرز، فلاسفی کے پروفیسرز، کمپیریٹیو ریلیجن کے پروفیسر، نان مسلمز، انہوں نے بھی کافی اٹینڈ کیے. میرے محدود علم تک تقریباً 18 لوگ تھے ان 2 سالوں میں جو مسلمان ہوئے تھے اس پروگرام میں. سبحان اللہ. اکیڈیمیا میں سے. اور میں دعوت نہیں دے رہا تھا، مجھے پتا بھی نہیں تھا کہ غیر مسلم بیٹھے ہوئے ہیں کلاس کے اندر، بٹ اٹ واز انف فار دیم تو اللہ تعالیٰ اس میری فیوریٹ کہانی اس کورس کے بارے میں جو ہے نا، وہ میں نے فاتحہ ایکسپلین کی تھی. میں تو آپ کو تو ہمیں کتنے 2 دن لگ گئے تھے نا پورے فاتحہ کرنے میں. میں ایک رات میں کیا کرتا تھا پوری فاتحہ. پہلی دفعہ جب میں نے یہ کورس کیا، میں نے کیلیفورنیا میں کیا تھا، لاس اینجلس میں. تو ایک لڑکا میرے پاس آیا کلاس کے بعد، 18 سال کا، بڑے غصے میں. اور پھر مجھے ایسے دیکھتا ہے، پھر مجھے گلے لگاتا ہے، پھر مجھے بتاتا ہے کہ مائی مام bought me Lakers tickets. Do you guys know who the Lakers are? Basketball team? And that's the California basketball team back in the day, right? کہتا ہے میرے پاس لیکرز ٹکٹس تھے، میرے پاس فرنٹ رو سیٹس تھیں، VIP سیٹس تھیں، لیکن میری مدر نے کہا نہیں، ہم یہاں پہ جا رہے ہیں ڈیوائن اسپیچ میں. The whole way I was cursing you. تو میں نے کہا پتہ نہیں، اب یہاں تک اس نے جو کہانی سنائی تو مجھے لگا پتہ نہیں اب بدلا لے گا، کیا کرے گا. تو کہتا ہے but I heard this tonight. Today is I'm 18 years old. Today is the first day I know why I'm Muslim. That's what he told me. So that made me really happy کہ یہ ایکسپیرینس بھی ہوتا ہے لوگوں کا. ہم مسلمان فیملی کے حساب سے تو ہیں، مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے ہیں، لیکن شعوری طور پہ مسلمان ہونا ایک اور چیز ہوتی ہے، رائٹ؟ تو میری امید ہے کہ انشاءاللہ اس کے بعد آپ کو بھی ایک نیا کنیکشن فیل ہوگا قرآن کے ساتھ. چلیں محاوروں کے بارے میں بات کرتے ہیں. اس کا نام ہے سیکشن 2. سیکشن 1 تھا فاتحہ، سیکشن 2 ہم شروع کر رہے ہیں. اس میں ہم 8 مثالیں کریں گے. میں نے 8 مثالیں چنی ہیں. پہلی مثال ہوگی آنکھوں کی ٹھنڈک. آنکھوں کی ٹھنڈک ایسا محاورہ ہے جو ہم اردو میں بھی یوز کرتے ہیں نا، آپ لوگ بھی استعمال کرتے ہو، میرے آنکھوں کی ٹھنڈک. لیکن یہ محاورہ اصل میں قرۃ اعین، یہ قرآن کا ایک محاورہ ہے، اور قرآن سے پہلے یہ عرب استعمال کرتے تھے، اور عرب کے اس کے 2 استعمال تھے. میں دونوں پہلے استعمال سمجھا دوں، پھر قرآن کی طرف دیکھتے ہیں قرآن نے اس کو کیسے یوز کیا ہے. پہلا اس کا استعمال تھا دعا کسی کے لیے کرنا اور دعا کسی کے خلاف کرنا، یعنی اچھی دعا کرنا اور بد دعا دینا. بد دعا دینے کے لیے کہتے تھے اللہ تیری آنکھیں گرم کرے، اسخن اللہ عینک، اللہ تیری آنکھیں گرم کرے. یہ اس کے لیے بد دعا ہوتی تھی. اور کسی کے لیے دعا کرنی ہوتی تھی تو اقر اللہ عینک، اللہ تیری آنکھیں ٹھنڈی کرے. اور دونوں سے مراد رونا تھا. کہتے تھے جس طرح ہم کہتے ہیں نا خوشی کے آنسو اور غم کے آنسو، ان کے ہاں تھا کہ جو خوشی کے آنسو ہوتے ہیں وہ آنکھیں ٹھنڈی کرتے ہیں، اور جو غم کے آنسو ہوتے ہیں وہ آنکھیں گرم کرتے ہیں. تو اصل میں آنکھوں کی ٹھنڈک سے مراد تھا ایسی خوشی جو آپ کو رلا دے. خوشی سے انسان رونا شروع ہو جائے، اس کو کہا جاتا ہے آنکھوں کی ٹھنڈک عربی میں. اس کی میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں، کوئی ماں جو ہے وہ اپنے بیٹے کو ریسیو کر رہی ہے. بیٹا باہر گیا ہوا تھا، کسی جاب پہ یا بزنس پہ گیا ہوا تھا، 2 سال نہیں دیکھا اس نے اپنی ماں کو، اور وہ ایئرپورٹ پہ اس کا ارائیولس پہ انتظار کر رہی ہے.
اور اسی ایئرپورٹ پہ ایک اور ماں ہے، وہ اپنے بیٹے کو الوداع کہہ رہی ہے، اور جو وہ دونوں ایک دوسرے کو، ایک ماں اپنے بیٹے کو گلے لگ رہی ہے ملتے ہوئے، اور دوسری ماں بھی اپنے بیٹے کو گلے لگ رہی ہے اس کو خداحافظ کہتے ہوئے، اور وہ دونوں مائیں رہی ہیں، لیکن ان کے رونے میں فرق ہے کہ نہیں؟ جو ریسیو کر رہی ہے، جو خوش آمدید کر رہی ہے اپنے بیٹے کو، اس کی آنکھیں گرم ہیں یا ٹھنڈ ہیں؟ ہاں، اس کی آنکھیں ٹھنڈ ہیں، اور جو خداحافظ کہہ رہی ہے اس کی آنکھیں گرم ہیں۔ تو یہ فرق ہے ان دونوں کا، یہ پہلا فرق ہے، یعنی ایسی خوشی، اتنی خوشی ملے مجھے کہ میری آنکھیں رونے پر آ جائیں، یہ ہے قرۃ اعین۔ دوسرا اس کا استعمال ہوتا تھا کہ عرب جو ہے نا وہ صحرا میں بہت سفر کرتے تھے، صحرا کی زندگی تھی ان کی، اور صحرا میں جب سفر کرتے تھے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ پگڑی ان کے ہاں عام ہے، ٹربن جو وہ پہنتے ہیں نا وہ عام ہے، وہ اس کے مقاصد ہیں اصل میں۔ اس کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ ہے کہ جب ہوا تیز چلتی ہے نا تو ریت بھی ساتھ اٹھتی ہے، اور وہ منہ میں جاتی ہے، ناک میں جاتی ہے، آنکھوں پہ لگتی ہے، تو وہ اپنی جو پکڑی ہے اس سے وہ اپنی شکل کو ڈھک لیتے تھے۔ تو جس چیز کو ہم آج کل نقاب کہتے ہیں نا، نقاب، یہ اصل میں عرب مرد اور عورتیں دونوں استعمال کرتے تھے، خاص کر جب آندھیاں وغیرہ ہوتی تھی نا تو تقریباً ایک ہی طرح کے لگتے تھے، وہ اپنی شکل کو پوری طرح ڈھک لیتے تھے، ٹھیک ہے؟ لیکن کبھی کبھار جب آندھی اتنی تیز ہوتی تھی کہ بلکہ ان کو تقریباً آنکھیں کور کرنی پڑتی تھی، لیکن اگر پوری طرح کور کر دیں تو پتہ نہیں چلے گا جا کہاں رہے ہیں، تو باقی شکل تو بچ گئی، عذاب کس پہ آ رہا ہے؟ آنکھوں پہ۔ اور کہیں مشکل سے جا کر طوفان کے دوران کوئی غار مل گیا، کوئی بڑی چٹان مل گئی، اس کے سائے میں جا کے تھوڑی دیر ذرا آرام مل گیا آنکھوں کو، تو وہ آنکھوں سے ریت نکال لی اور تھوڑی آنکھوں کو ریلیف ملی، اس کو کہتے تھے قرۃ اعین۔ یعنی جب آنکھیں طوفان میں ریت کی وجہ سے ان پر عذاب آ رہا ہے تو وہ گرم ہو رہی ہیں، وہ پک رہی ہیں، اور جب وہ غار میں پہنچ گیا یا کہیں پناہ لے لی اور آنکھوں کو اب تکلیف نہیں ہو رہی تو اس کو کہا جاتا تھا قرۃ اعین، یعنی مصیبت سے نکل کر، یعنی آپ جو ہے وہ کسی پناہ میں آ گئے۔ یہ دو معنی ہیں قرۃ اعین کے، آنکھوں کی ٹھنڈک کے۔ اب دیکھتے ہیں قرآن نے اس کو کیسے استعمال کیا۔ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا۔ سورۃ الفرقان میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعا سکھائی ہے، وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمارے رب ہمیں اپنی اولاد میں سے اور اپنے ازواج میں سے، یعنی شوہر اور بیوی میں سے اور اپنی اولاد میں سے آنکھوں کی ٹھنڈک دے۔ اس کا ہم ترجمہ کرتے ہیں آنکھوں کی ٹھنڈک۔ اب میں نے آپ کو دو باتیں بتائی تھی، پہلی بات یہ تھی کہ اتنی خوشی آئے کہ کیا ہو، رونا آ جائے، یعنی میری شادی میں اتنی خوشی ہو کہ مجھے رونا آ جائے۔ رونا تو آتا ہے، بڑی عجیب دعا ہے، کیونکہ کچھ دوست بھی ہوتے ہیں شادی ہونے لگتی ہے تو کہتے ہیں یار چلو کوئی بات نہیں، نہیں تمہیں ڈراؤں گا نہیں میں، کوئی بات نہیں، تمہاری ڈفرینٹ ہوگی۔ ہر ایک کے دماغ میں ہوتا ہے شادی کے ساتھ ڈپریشن ہوتی ہے، لڑائیاں ہوتی ہیں، ایک دوسرے کی مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، صبر نہیں ہوتا، پہلے بہت اچھے لگتے تھے اب بہت برے لگتے ہیں، تم تو کوئی اور ہی نکلے، تم تو وہ تھے ہی نہیں، تم تو وہ تھی ہی نہیں، جو میں تو سمجھا تھا تمہیں اس خیال سے کہ ہم ساتھ ہوں گے، اس خیال سے میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے، اتنی خوشی ہوتی تھی، اب تم نظر آتے ہو تو آنکھوں میں آنسو آتے ہیں۔ اس دعا کی ضرورت ہے، اسی لیے یہ دعا کہی گئی ہے، کیونکہ شادی میں آنکھوں کی ٹھنڈک جلدی غائب ہو جاتی ہے، اسی لیے کہا ہے ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین۔ اور یہ اس لیے بھی کہا گیا ہے کہ شادی کے اندر اس طرح کی محبت ہونا کہ ایک دوسرے کے اندر انسان دلی خوشی پائے، دلی خوشی ہو، شوہر سے دلی خوشی ہو، بیوی سے، اس کو دیکھ کے ہی خوش ہو جائے انسان، اس کے کمرے میں ہونے سے ہی سانس آ جائے۔ ہوتا کیا ہے، ایک دفعہ اس نے دروازہ بند کیا، وہ گئی باہر، قرۃ اعین۔ تو یہ کیسے ہو کہ شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے اندر اس قسم کی خوشی پائیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑا تحفہ ہوتا ہے، اسی لیے حب کا لفظ استعمال کیا۔ حب نکلا ہے ہبا سے، اور ہبا عربی میں کہتے ہیں تحفے کو، حب لنا من وہبا، ہمیں ایک تحفہ دیجیے اللہ تعالیٰ، یہ بھی نہیں کہا ہمیں دیجیے، کہا تحفہ دیجیے۔ اب باقی چیزوں کے لیے ہم کہتے ہیں آتینا فی الدنیا حسنہ،
یہ نہیں کہتے حبلنا فی دنیا حسنا، دیجیے، لیکن یہاں دینے کے لیے بھی ایک خاص دینا. کیسا دینا؟ تحفہ. یعنی یہ ایسی نعمت ہے جو باقی نعمتوں کے مقابلے میں بہت بڑا تحفہ ہے. اولاد کے اندر اور بیوی اور شوہر کے اندر اللہ تعالیٰ آنکھوں کی ٹھنڈک دے. دوسری بات کیا ہے کہ اس طرح سے مثال دی جا رہی ہے بہت مختصر الفاظ میں کہ باہر کی جو دنیا ہے نا وہ ایک طوفان ہے. باہر آپ جاؤ تو آپ کو ہر طرح کی مشکلات اور خطروں کا سامنا کرنا ہے. اور جیسے ہی آپ گھر کے اندر آؤ گے نا، آپ اپنے شوہر کے پاس آؤ یا اپنے بیوی کے پاس آؤ، تو اب آپ پناہ میں آ گئے. اب آپ کی آنکھوں پر گرمی نہیں لگ رہی، اب آپ کی آنکھیں فائنلی ٹھنڈک میں ہیں. اب آپ پر امان میں ہیں، آپ بالکل حفظ و امان میں ہیں. آپ یو کمپلیٹلی سیف. یہ مقصد ہے کہنے کا. اب ہوتا کیا ہے کہ لڑائیاں ہو رہی ہیں گھر میں، طوفان باہر نہیں ہے، طوفان کہاں ہے؟ اندر. اور طوفان سے بچنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ میں جا رہا ہوں. وہ باہر جا کے آنکھوں کی ٹھنڈک ملتی ہے. اور اندر جانے سے پہلے انا للہ و انا الیہ راجعون، اور پھر دروازے کے اندر یا ایک بڑی سانس لے کے پھر بیل بجائی. یہ بتائے اب جو سکون تھا وہ ختم ہونے والا ہے. اسی لیے یہ دعا اہم ہے. اور پھر یہ دعا صرف میاں بیوی کے درمیان نہیں بلکہ اولاد اور والدین کے درمیان بھی کی گئی. کیونکہ بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں تو کیوٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کچھ بچے تو انوائنگ ہوتے ہیں شروع سے ہی، کچھ کیوٹ ہوتے ہیں، مزہ آتا ہے ان کے ساتھ، کھیل کود ہوتی ہے. ایک عمر ہوتی ہے جب وہ آپ کی ساری باتیں سنتے ہیں. پھر ان کی ایک عمر آتی ہے کہ وہ بس آگے سے جواب دینا شروع کر دیتے ہیں. ان کی اپنی ایک پرسنالٹی نکل آتی ہے. تم تو پورے انسان بن گئے ہو، تمہاری تو اپنی سوچ ہے، اپنی رائے ہے، اپنے اوپینینز ہیں. اور پھر والدین کو پینک ہوتا ہے، یہ تو میری باتیں نہیں مانتے، یہ تو آگے سے جواب دیتے ہیں، اس کی اپنی رائے کیوں ہے، یہ پورا انسان کیوں بن رہا ہے، روبوٹ کیوں نہیں بن رہا. یہ جیسے تم چھوٹے تھے تو بہت اچھے تھے. آپ کو کبھی کبھی سننے کو ملے گا چھوٹے تھے تو بہت اچھے تھے، پتہ نہیں تمہیں کیا ہو گیا. لیکن آپ اگر اس بات کا اندازہ کریں کہ جب انسان بڑھتا ہے نا تو اس کی خود مختاری اور آزادی، ذہنی آزادی بڑھتی ہے. اور اس وقت اختلاف ہونا اصل میں یہ نیچر کا تقاضا ہے، یہ طبیعت کا تقاضا ہے، یہ ہونا ہی تھا اور ایسا ہونا چاہیے. اور اگر ایسا نہ ہو تو پھر اس میں نفسیاتی مرض ہے. اصل میں وہ نیچرل ہے کہ وہ جب ہوگا، جیسے جیسے انسان بڑا ہوگا، لڑکی یا لڑکا بڑے ہوں گے تو ان کی اپنی رائے بنے گی، ان کے اختلافات ہوں گے، ان کے اپنے جذبات ہوں گے. یہ تو نیچر کا حصہ ہے. لیکن ان سارے اختلافات کے باوجود میری دعا یہ ہے کہ میرا بیٹا یا میری بیٹی پناہ میرے اندر پائے اور میں پناہ ان کے اندر پاؤں، اور خوشی مجھے اس سے ملے اختلافات کے باوجود، اور خوشی مجھے اس سے اور اس سے مجھ سے ملے. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین. اب میں نے آپ سے جو شروع میں بات کی تھی وہ بار بار واپس آئے گی. اب آپ ہر دعا جو قرآن میں پڑھیں گے نا وہ فاتحہ کی دعا کی روح میں پڑھیں گے. فاتحہ میں کہا تھا اہدنا الصراط المستقیم، دعا کی تھی نا، لیکن دعا سے پہلے اپنی کمٹمنٹ پہلے بتائی تھی. ایاک نعبد و ایاک نستعین میں کس نے کمٹمنٹ کی ہے؟ ہم نے کی. پھر دعا کی ہے. نستعین میں بھی کیا بات تھی؟ پہلے کوشش میں نے کرنی ہے، پھر اللہ نے مدد کرنی ہے. جو بھی دعا آپ قرآن میں پڑھیں گے پہلے سے اندازہ کر لو، پہلے میں نے اپنا کام کرنا ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آنی ہے. اگر میں کوشش نہیں کروں گا کہ میری اور میری بیوی کے درمیان کہ اس رشتے میں محبت زیادہ بڑھے، ایک دوسرے پہ اعتماد زیادہ بڑھے، ہم ایک دوسرے کے اندر پناہ پائیں، اگر میں اس کی طرف کوشش یا کام نہیں کر رہا تو پھر اس دعا کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ آپ نے اپنا حصہ نہیں کیا. بچوں کے ساتھ تعلقات صرف دعا سے فکس نہیں ہو جائیں گے. آپ کو اگر خود کمیونیکیشن نہیں کرنی ان کے ساتھ آپ نے خود کھل کر بات نہیں کرنی، ان سمجھنا نہیں کہ ان کے جذبات کیا. اور اگر آپ کے پیرنٹس آپ کے ساتھ اچھا تعلق نہیں ہے، آپ میں سے جو ہے 30-40 سال کے بھی ہو گئے ہو اور آپ کے والدین کے ساتھ اچھے تعلقات نہیں ہیں، اس دعا کی وجہ سے آپ کیا سیکھ رہے ہو؟ اب آپ کو ان میں جا کے پناہ لینی ہوگی اور ان سے پوچھنا ہوگا کہ بھائی ہماری جو ہے لڑائیاں بہت ہوتی ہیں، آپ نے کبھی سوچا کیوں ہوتی ہیں؟ پھر وہ کہیں گے تم بدتمیز ہو اس لیے ہوتی ہیں، اس میں کیا مشکل ہے؟ تم اگر اچھے ہوتے تو کبھی لڑائی نہ ہوتی، کبھی کوئی جھگڑا نہ ہوتا. تم کیا سمجھتے ہو جھگڑا ہماری وجہ سے ہوتا ہے؟ تمہاری وجہ سے ہوتا ہے، اور پھر دوبارہ جھگڑا شروع ہو جائے گا، رائٹ؟ تو آپ کو پھر سمجھ نہیں آتا کہ آپ یہ جو کانفلکٹ ہے اس کو ختم کیسے کریں. تو یہ کانفلکٹ ہر ایک کی زندگی میں کسی نہ کسی موڑ پر ہوتا ہے. میرے ساتھ بھی ہوا ہے، میرے پیرنٹس کے ساتھ بھی ہوا ہے. آئی لو دیم.
لیکن اس کو توڑنے کے کچھ طریقے ہمیں سوچنے پڑیں گے، اس کے بارے میں کچھ سوچنا پڑتا ہے. میں نے ایک اپنی مدر کے ساتھ کیا تھا. اٹ ہیلپ مائی ریلیشن شپ ود مائی مدر سو مچ. میں نے ان سے پوچھنا شروع کیا، جب آپ چھوٹی تھیں تو آپ کی لائف کیسی تھی؟ آپ کیا کرتے تھے؟ آپ کے دوست کیسے تھے؟ آپ کی لڑائیاں کس سے ہوتی تھیں؟ خالہ سے کیسی لڑائیاں ہوتی تھیں آپ کی؟ اور جتنا آپ ان کی لائف میں دلچسپی لوگے نا، جتنا آپ کسی کے بارے میں ان کو سنانا نہیں، ان سے سننا چاہو گے. کیونکہ ہر ایک کی شکایت کیا ہوتی ہے، میری بات یہ سنتے ہی نہیں ہے. رائٹ، میری بات سنتے ہی نہیں ہے. بچے کہتے ہیں میرے پیرنٹس میری بات نہیں سنتے. پیرنٹس کہتے ہیں بچے میری بات نہیں سنتے. بیوی کہتی ہے شوہر یہ تو میری بات ہی نہیں سنتے. شوہر کہتا ہے اس کو تو میری بات سننے کا کوئی شوق ہے ہی نہیں، یہ میری بات سن کے کیا کرے، اس کو تو برداشت نہیں ہوگی میری بات. کوئی کسی کی بات سن نہیں رہا. لیکن سنانے کے بجائے آپ کسی سے کہیں آپ مجھے سنائیں اپنے بارے میں. آپ نے خود جا کے انیشیٹ کیا نا. تو یہ قرۃ اعین کا ایک ہو سکتا ہے کہ یہ ایک سٹیپ ہو. یہ سائڈ پہ میں بات کر رہا ہوں، لیکن ایک نصیحت ہے میری طرف سے ہی کہ ہو سکتا ہے اس سے آپ کے گھروں میں آپ کے بچوں کے ساتھ اور آپ کے اسپاؤسز کے ساتھ ایک چھوٹا سا راستہ کھلنا شروع ہو، اور اس دعا کی طرف ہم قریب آتے چلے جائیں. اچھا، وقالت امرأۃ فرعون قرۃ عین لی. کیا پیاری بات کی تھی انہوں نے. آسیہ نے کہا تھا جب موسیٰ علیہ السلام پانی سے ٹوکری میں ہوتے ہوئے فرعون کے محل تک پہنچے، انہوں نے بچے کو اٹھا لیا. معلوم تھا کہ یہ بچہ بنو اسرائیل سے ہے، اس کی رنگت سے پتہ چل رہا تھا یہ بنو اسرائیل سے ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس کو آفیشلی کیا کرنا چاہیے، قانون کیا کہہ رہا ہے، قتل کر دینا چاہیے اسی وقت. اور وہ بچے کو لے کر فرعون کے سامنے لے گئیں. اور فرعون اس وقت اپنے جنرلوں کے ساتھ یا اپنے کمانڈرز کے ساتھ کیا ڈسکشن کر رہا ہوگا، کتنے مر گئے، کتنی سڑکیں رہ گئیں، کتنے قتل ہو گئے. اور بیچ میں میٹنگ کے دوران آواز آتی ہے، وہ بھی بچوں کو مارنے کی بات کر رہے ہیں اور بیبی کی آواز آ گئی. اور ماں نے بھی کیا کیا، اس کے سامنے لے آئیں. آسیہ ماں تو نہیں، اڈاپٹنگ مدر سامنے لے آئیں اور سامنے لے کے کہا قرۃ عین لی، یہ آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا میرے لیے. میرے لیے، ان کے لیے نہیں کہا، فرعون کے لیے نہیں کہا، اپنے لیے کہا. قرۃ عین سے کیا مراد ہے؟ میں نے 2 باتیں کہی تھیں. اتنی خوشی کے آنسو آئے. کیوں؟ کیونکہ وہ بیچاری گرم آنسو تو روز روتی ہے، فرعون سے شادی ہے، اس کو بھی پتا ہے کتنی ڈپریس ہے. آپ لوگ بڑھا چڑھا کر اپنی سچویشن بتاتے ہیں، یار میں کس فرعون کے ساتھ پھنس گیا ہوں. وہ واقعی فرعون کے ساتھ پھنس گئی ہیں، رائٹ؟ تو وہ تو ہے ڈپریشن میں. تو اب وہ کہہ رہی ہیں آپ کو بھی پتا ہے آپ کون ہیں، لیکن کم از کم مجھے آنکھوں کی ٹھنڈک اس سے تو ملے گی، اس کو میرے پاس رہنے دے، مجھے خوشی آئے گی اس سے. قرۃ عین لی. اور دوسری بات تھی کہ وہ ایک طوفان کے اندر رہ رہی ہیں، اور اس طوفان سے پناہ انہیں کب ملے گی؟ جب وہ اس بچے کے ساتھ ہوں گی. پھر یہ بھی کہہ دیا ساتھ میں، اور لگتا ہے کہ آپ کو بھی اس بچے کی ضرورت ہے، وَلَک، آپ کے لیے بھی. یعنی معلوم ہوتا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو فرعون نے دیکھا نا، تو اس کے چہرے پہ بھی کچھ فرق آ گیا، اور انہوں نے نوٹ کیا کہ یہ تو صرف میرے لیے نہیں، یہ تو لگتا ہے ان کو بھی پسند آ گیا ہے. تو انہوں نے وَلَک کا اضافہ کر دیا. شروع میں نہیں کہا تھا قرۃ عین لنا، یہ ہم دونوں کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک، یہ ایسے نہیں کہا، اپنی بات کی تھی. اور پھر فرعون کا بھی اضافہ کیا وَلَک. اوکے. فلا، یہ بڑی پیاری آیت ہے. فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا يعملون. کسی انسان کو نہیں پتا، کسی نفس کو نہیں پتا کہ کیا آنکھوں کی ٹھنڈک اس کے لیے چھپائی گئی ہے، کہاں سے، کیسے، کب، کون سی ایسی چیز ہے جو اس کو ریلیف دے گی، اس کو پناہ دے گی، اس کی مصیبتیں ایک دم سے غائب ہو جائیں گی، یا کیسی ایسی خوشی ہے اس کو گمان بھی نہیں تھا کہ ایسی خوشی ہو سکتی ہے اس کی زندگی میں. ایسی چیز اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کسی نفس کو نہیں پتا، کسی انسان کو نہیں پتا اس کی خوشی کہاں سے آئے گی. اس میں بہت ساری حکمتیں شامل ہیں، اور ایک حکمت یہ بھی شامل ہے ہمیں پورا اعتماد ہوتا ہے، ہمیں پتہ ہوتا ہے ہماری خوشی کہاں سے آئے گی. مجھے یہ مل جائے تو میں خوش ہو جاؤں گا، یہ نہیں ہوگا تو میں خوش نہیں ہو سکتا. ایسا ہی ہوتا ہے نا. اور انسان پیچھے پڑ جاتا ہے ایک گول کے پیچھے، یہ مل جائے مجھے خوشی آ جائے گی، اور اگر وہ نہ ملا زندگی برباد. اللہ تعالیٰ اس چیز سے ہمیں چھٹکارا دلا رہے ہیں، اس سوچ سے کہ ہم کسی ایک چیز کو پکڑ کے
اپنے آپ کو پاگل کر دیں اور کہیں خوشی تو اسی میں ہے ورنہ خوشی ہو ہی نہیں سکتی. اللہ کہہ رہے ہیں کسی نفس کو نہیں معلوم کہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک، اس کی خوشی کے آنسو کس چیز میں چھپے ہوئے ہیں، لیکن چھپے ہوئے ضرور ہیں. اور پھر کہا جزاء بما كانوا يعملون، جو عمل وہ کرتے رہے ہیں اس کی جزا کے طور پہ ان کو کوئی خوشی آنے والی ہے. یعنی اس میں یہاں پر اختصار نہیں کیا کہ کہا کہ یہ آخرت میں ہی ہوگا. جب اللہ تعالیٰ خاص نہ کرے نا کہ یہ خاص آخرت کے لیے ہے یا خاص دنیا کے لیے ہے، تو عموم اللفظ يدل على عموم المعنی، جس میں اللہ تعالیٰ نے قید نہیں ڈالی اس میں ہم قید بھی نہیں ڈالتے. یعنی یہ خوشی، اس کا اشارہ دنیا کی طرف بھی ہو سکتا ہے اور آخرت کی طرف، دونوں کو شامل کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. اگلی مثال، چلو ایک ہو گئی آنکھوں کی ٹھنڈک. والدین کے سامنے عاجزی سے جھکنا، یہ تو پاکستان کی فیوریٹ مثال ہے. کسی کو کوئی قرآن نہ پتا ہو، اتنا پتا ہوتا ہے وبالوالدین احسانا، اتنا سب کو پتا ہوتا ہے، اور کوئی قرآن نہیں معلوم، یہ ضرور معلوم ہے. اس کے بارے میں بھی کچھ سیکھتے ہیں. قرآن نے یہ محاورہ استعمال کیا ہے، خفض لہ جناحہ، اس نے اپنے پر اس کے سامنے نیچے کر لی. یہ محاورہ تھا قرآن سے پہلے، اپنے پر کسی کے سامنے نیچے کرنا. اور رفع لہ جناحہ، اس کا متضاد محاورہ بھی تھا، اس نے کسی کے سامنے اپنے پر اونچے کر لیے. شاعر اپنے دوست سے کہتا ہے کہ تو ہمیشہ میرے سامنے اپنے پر نیچے رکھتا ہے، آج اپنے پر کیوں اٹھا لیا تو نے؟ جس کو اردو میں ہم کہتے ہیں آج اتنا کیوں پھیل گئے، یا کہتے ہیں اچھا کیا نئے پر نکل آئے، کیا پر نکل آئے تیرے. یہ کب کہتے ہیں؟ کوئی زیادہ چڑھاوا کرے، کوئی زیادہ اکڑ جائے، کوئی زیادہ تکبر کرے تو اس کے پر نکل آئے، ہے نا. لیکن یہ محاورہ اصل میں ایک تصویر کھینچی جا رہی ہے، اس تصویر کو سمجھ لیں. جب پرندہ اپنے پر اونچے کرتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ وہ اڑ رہا ہے یا اڑنے کو تیار ہے، وہ آپ سے اوپر جا رہا ہے. جب پرندے کے پر نیچے آتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ وہ لینڈنگ کر رہا ہے، وہ نیچے آ رہا ہے. اب انسان کے تو پر ہوتے نہیں، تو انسان کو کمپیئر کیا جا رہا ہے پرندے کے ساتھ. اور پرندہ پر دو حالات میں پر اپنے نیچے کرتا ہے، ایک کہ وہ نیچے آ رہا ہے، اور دوسرا جب وہ اس کا گھونسلہ ہوتا ہے نا جس میں اس کے انڈے ہوتے ہیں یا اس کے بچے ہوتے ہیں، ان کو ڈھکنے کے لیے پر اپنے وہ نیچے کر لیتا ہے. جیسے کوئی سانپ آ رہا ہے یا کوئی کیڑا مکوڑا آ رہا ہے بچوں کی طرف حملہ کرنے، تو پرندہ بچوں کو بچانے کے لیے کیا کرتا ہے؟ اس کے اوپر اپنے پر پھیلا دیتا ہے. تو پر کو نیچا کرنا اس کے دو معنی ہیں. ایک تو کسی کے سامنے عاجزی کرنا، یعنی میرے اندر اڑنے کی صلاحیت ہے، مجھے پر اپنے اٹھانے آتے ہیں، اڑنا آتا ہے، اڑنا آنے کے باوجود میں زمین پر لگا ہوا ہوں. اور دوسرے معنی یہ ہیں کسی کی حفاظت کرنا، کسی کی حفاظت کرنا، کیونکہ آپ پر جب پرندہ پھیلاتا ہے تو وہ اپنے انڈوں کی یا بچوں کی حفاظت کر رہا ہوتا ہے. اچھا، تو یہ جو تصویر کھینچی جا رہی ہے اس میں ایک مزید اضافہ قرآن نے کیا ہے. خفض لہ جناحہ، لیکن جناح کے بعد قرآن نے وخفض لہما جناحا، اس کے بعد ایک اور لفظ بھی ہے الذل. الذل یہ لفظ عربی محاورے میں نہیں تھا، یہ قرآن کا اضافہ ہے. یہ قرآن نے محاورے میں ایک عزیز نئی جدید چیز شامل کی ہے. الذل کہتے ہیں عربی میں جو کمزور ہو. اصل میں ذلیل کا لفظ اردو میں بہت برے معنی رکھتا ہے، لیکن ذلیل کا لفظ عربی میں صرف ذلت سے اس کا تعلق نہیں ہے، کمزوری سے بھی اس کا تعلق ہے. اسی لیے یہ لفظ قرآن میں استعمال ہوا ہے صحابہ کے لیے. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، ذلیل کی جمع عربی میں اذلہ. اللہ تعالیٰ نے تمہاری بدر کے مقام پر مدد کی اور تم اذلہ تھے، یعنی تم کمزور تھے. وہاں اردو والا ذلیل نہیں، عربی والے یعنی کمزوری کی بات کی جا رہی ہے. یہاں پر کمزوری کی بات کی جا رہی ہے، یعنی اپنے کمزوری والے پر نیچے گرا دو، اپنے کمزوری والے پر اپنے دونوں والدین کے سامنے گرا دو. اس سے کیا مراد ہو سکتی ہے؟ پہلی مراد اس سے یہ ہے کہ ایک عمر آتی ہے جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے اور والدین اس کے ہر ضرورت کا خیال کرتے ہیں. وہ اپنا خیال، وہ اپنے آپ کو صاف نہیں کر سکتا، اپنے آپ کو کھلا نہیں سکتا، اپنے آپ کو سلا نہیں سکتا، اپنے آپ کو اوڑھ نہیں سکتا. ساری ضروریات کون پوری کر رہا ہے؟ والدین. ان کے بغیر وہ سروائیو نہیں کر سکتا، وہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہے.
جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا چلا جاتا ہے تو کچھ چیزیں وہ خود سے کر سکتا ہے، لیکن پھر بھی امی بھوک لگی ہے، ماں کھانا دے گی، اسکول ابو لے کے جائیں گے، ڈور پہ ڈراپ کریں گے، شاپنگ کرنے، کپڑے لینے، وہ اپنے آپ کو افورڈ نہیں کر سکتا۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ اس کو یونیورسٹی کے بعد یا تعلیم حاصل کرنے کے بعد اس کی جاب لگ گئی، اس کی شادی بھی ہو گئی، اب وہ بڑا ہو گیا ہے۔ اب جب وہ جیسے جیسے وہ خود مختار ہو رہا ہے، اس کے اپنے پیسے آ رہے ہیں، اس کی اپنی لائف ہے، ساتھ ساتھ جو اس کے پیرنٹس تھے نا، اس کے والدین تھے، وہ بوڑھے ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور اب ایک رول ریورسل قسم کا ہو گیا ہے۔ یعنی بچہ کمزور تھا اور والدین خیال کر رہے تھے، والدین طاقت میں تھے، اور جیسے جیسے بچہ طاقتور ہوتا چلا جا رہا ہے، والدین کیا ہوتے چلے جا رہے ہیں؟ کمزور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اور ایک عجیب چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ انسان جیسے جیسے بڑھاپے کی طرف جاتا ہے تو کچھ انسانوں میں ایسا ہوتا ہے جیسے جیسے ان کی عمر بڑھتی چلی جاتی ہے، ان کی عادتیں اور ان کی باتیں بچوں والی ہونی شروع ہو جاتی ہیں۔ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، جس کو ہم زیادہ عمر دیتے ہیں ہم اس کو خلق میں پیچھے کی طرف لے جاتے ہیں، جس کو انگلش میں سینیلٹی بھی کہتے ہیں۔ یعنی آپ ایک بچے کو، آپ ایک ویڈیو بناؤ کہ ایک ماں اپنے بچے کو کہہ رہی ہے دوا کھا لو، نہیں کھاؤں گا، نہیں کھاؤں گا، اور پھر آپ ایک ویڈیو بنا لو کہ کوئی جو ماں ہے کسی کی 80 سال کی ہے، 85 سال کی ہے، ماما جی یہ دوا کھا لیں، نہیں کھاؤں گی۔ وہ جو 8 سال کی بچی کر رہی ہے وہ 88 سال کی دادی بھی کر رہی ہے، اس میں بھی ایک بچپنا آ گیا ہے، ہوتا ہے کہ نہیں؟ اور اسی طرح موڈ کے بارے میں، بچے کا موڈ ایک دفعہ خراب ہو گیا تو ہو گیا، سڑ گئے تو سڑ گئے، اور جب ایک عمر آتی ہے اس میں ایک دفعہ غصہ آ گیا تو بس اب بات نہیں کرو مجھ سے، بہت جلدی غصہ کر دینا، بہت جذباتی ہو جانا، بچپنا آ جانا۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جب اس طرح کا بچپنا آتا ہے بڑھاپے میں جا کے، یا موڈ سوئنگز ہوتے ہیں اس طرح کے، تو پھر آپ میں وہ صبر نہیں ہوتا ان چیزوں کو برداشت کرنے کا۔ ان کو تو تھا جب آپ چھوٹے تھے تو وہ برداشت کرتے تھے آپ کے موڈ سوئنگز، آپ رو رہے ہو اور وہ آپ کو تھپکیاں دے رہے ہیں اور سلا رہے ہیں، اور ریسٹورینٹ میں جا کے بچے جیسے کسی گائے کو ذبح کیا جا رہا ہے، اور سارے آپ کو ریسٹورینٹ میں گھور رہے ہیں، اور پھر بھی آپ بچے کو اٹس اوکے۔ لوگ بچے کو جج نہیں کر رہے، لوگ کس کو جج کر رہے ہوتے ہیں؟ آپ کو یہ کیسے پیرنٹس کو پتہ بھی نہیں ہے کہ میرا بچہ ہوتا نا تو لیکن جب آپ کے والدین بڑی عمر کے ہوتے ہیں اور پھر وہ الٹی سیدھی باتیں بھی کبھی کرتے ہیں، بہت ہی غصہ دلانے والی باتیں کرتے ہیں، بہت انوئنگ قسم کی باتیں کرتے ہیں، اور پھر آپ کے ذہن میں آتا ہے میں اب بچہ نہیں ہوں، ایسے آپ مجھ سے اب بات نہیں کر سکتے۔ اچھا، میں اب 4 سال کا نہیں ہوں، اب میں وہ نہیں ہوں جس کو آپ بس مار سکتے ہیں۔ جواب تو دماغ میں آتا ہے کہ نہیں آتا؟ ہر انسان کے دماغ میں آتا ہے۔ یہ مسلمان ہونے سے آپ کا غصہ غائب نہیں ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب والدین جب اس قسم کا آپ کی انا کا امتحان لیں گے نا، تو اس وقت آپ نے اپنے پر کیا کرنا ہے؟ اپنے پروں کے ساتھ انہیں گرانا ہے نیچے، اور گرانا ایسے جیسے آپ کمزور ہوں، لیکن حقیقت کیا ہے کہ آپ کمزور ہیں کہ نہیں؟ اس عمر میں اصل میں کمزور آپ نہیں ہیں، کمزور وہ ہیں، لیکن ایک ہوتا ہے ویسے میں پر اٹھا سکتا ہوں، لیکن کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے نا تو میں ابھی گرا رہا ہوں پر، تو یہ جناح الذل نہ ہوا۔ جناح الذل ہے کہ آپ نے اپنی انا کو ایسے دبایا جیسے آپ میں انا اٹھانے کی صلاحیت ہی نہیں تھی۔ ایک ہوتا ہے میں معاف کر رہا ہوں کیونکہ معافی کے ثواب ملتا ہے، وہ معاف کرنا نہیں ہوتا۔ لیکن ایک ہوتا ہے آپ نے اپنے آپ کو ہمبل کیا، آپ نے اپنا تواضع دکھایا۔ کیوں دکھایا؟ یہ قرآن نے کہا ہے کمزوری کا مظاہرہ کرو، جناح الذل۔ اور اتنا بھی بات نہیں تھا، پھر کہا من الرحمہ۔ من الرحمہ، من الرحمہ کے 3 معنی ہیں۔ من الرحمہ کا ایک معنی یہ ہے کہ آپ کو اللہ کی رحمت چاہیے، اس لیے آپ کر رہے ہو۔ من الرحمہ کا دوسرا معنی یہ ہے کہ انہوں نے آپ پر رحمت کی تھی تو اب آپ کی باری آئی ہے، آپ ان پہ رحمت کرو۔ اور تیسرا معنی یہ ہے کہ آپ کو ان پر رحم آنا چاہیے کہ اب وہ جس طرح کی یہ بات کر رہے ہیں تو ایک دن آپ پر بھی آنا ہے کہ آپ ہی صورتحال میں ہوگے،
آپ یہ وقت ہے کہ آپ شدید محبت اور بہت ہی زیادہ خیال کا مظاہرہ کرو. من الرحمہ 3 باتیں نکل آئیں اس میں سے. پھر ایک اور پیچھے بات جناح الذل میں یہ تھی کہ پر کو نیچے گرانا، اصل میں جو میں نے مثال بتائی نا کہ چڑیا اپنے گھونسلے کو اس کی حفاظت کرتی ہے، تو وہ کس چیز کی مثال تھی؟ ماں بچوں کی حفاظت کر رہی ہے، یہی بات تھی نا، والدہ بچوں کی حفاظت کر رہی ہے. لیکن قرآن نے یہ مثال کس کے لیے استعمال کی؟ اب بچے والدین کی حفاظت کر رہے ہیں. یعنی اس مثال کے ذریعے سے، ایک چھوٹے سے محاورے کے ذریعے سے اللہ نے یہ بات واضح کر دی کہ ایک زمانے میں یہ رول والدین کا تھا اور تم جو ہے گھونسلے کے اندر تھے، لیکن اب پر تم نے یہ بچھانے اور وہ گھونسلے کے اندر ہیں. جیسے انہوں نے تمہارا خیال رکھا تھا، اب تم نے ان کا خیال رکھنا ہے. اسی لیے جناح الذل اصل میں یہ محاورہ والدین کے لیے، والدین جو بچوں کی حفاظت کرتے ہیں اس کے لیے استعمال تھا، کیونکہ چڑیا اپنے گھونسلے کی حفاظت کرتی ہے. لیکن اس کو ریورس کر کے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا. اب دعا آگے سمجھ میں آئے گی، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. ذہنی طور پہ اللہ تعالیٰ نے محاورے کے ذریعے اس کے لیے ہمیں تیار کر دیا، ان دونوں پر رحم کر جیسے کہ ان دونوں نے میری پرورش کی جب میں چھوٹا تھا. كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. بہت ہی یعنی محاورے کا استعمال قرآن نے جو کیا ہے نا، وہ صرف جو محاورہ تھا استعمال میں، صرف اس کا استعمال نہیں کیا، اس کا ایسا استعمال کیا کہ اس میں بہت ساری حکمتیں ایک دم بہت کم الفاظ میں اس کے اندر شامل ہو گئی. مجھے 15 منٹ لگ رہے ہیں ایک محاورہ ایکسپلین کرنے میں، اور قرآن نے وہ ساری بات نچوڑ کر بس رب ارحم واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ، اتنی سے الفاظ میں. اور یہی قرآن کے معجزات میں سے ہے کہ بہت تھوڑے الفاظ میں بہت ساری جو حکمتیں ہیں وہ شامل ہو جاتی ہیں. یہ محاورہ ایک اور جگہ بھی استعمال ہوا ہے سورۃ الشعراء میں، اور حیرت ہوتی ہے اس محاورے کی وجہ سے، واقعی میں حیرت ہوتی ہے. وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنْ تَبِعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. اللہ اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں آپ اپنے پر ان کے لیے گرا دیجئے جو آپ کی پیروی کرتے ہیں مومنین میں سے. رسول سے کہا جا رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ اپنے پر ان پر بچھا دیجئے. یہاں پر کیا لفظ نہیں ہے جو دوسری آیت میں تھا؟ ذل نہیں ہے، کیونکہ وہ رسول کے لیے مناسب نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں پر بات تواضع کی نہیں ہو رہی، یہاں پر محاورہ اپنی حقیقت میں استعمال کیا جا رہا ہے. جیسے والدین اپنے بچوں کی حفاظت کرتے ہیں نا، ویسے آپ اپنے مومنین کی حفاظت کیجیے اور ان پر اپنا بچھونا ڈال دیجیے. وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنْ تَبِعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. ایک عورت آتی ہے نبی کے پاس علیہ الصلوۃ والسلام، میں نے گناہ کیا ہے، میں گناہ کی وضاحت نہیں کروں گا، میں نے گناہ کیا، مجھے سزا دیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جاؤ، بعد میں آنا. اس نے کہا تھا میں نے بدکاری کی ہے، مجھے سزا دیں، مجھے پتھراؤ کریں میرے اوپر. انہوں نے کہا نہیں، اب بعد میں آنا. اچھا میرا بچہ ہونے والا ہے، نہیں ابھی نہیں آؤ، بچہ ہونے کے بعد آنا. پھر بھیج دیا، پھر واپس آتی ہے. اب بچہ جو ہے وہ ہاتھ میں ہے. اچھا یہ بچے کو پہلے پلا دو، جب اس کے پلانے کی عمر ختم ہو جائے اس کے بعد آنا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں اس عورت کو؟ جاؤ اور واپس مت آنا، وہ سمجھانا یہ چاہ رہے ہیں. لیکن اس عورت کا ایک سائیکولوجیکل ایشو ہے، اس کا ایک ڈس آرڈر ہے، اس کو OCD ہے، اس کو obsession ہے کہ مجھے سزا ملنی چاہیے. اور کس کو زیادہ پتا ہے کہ اس کو سزا ملنی چاہیے یا نہیں ملنی چاہیے؟ کس کو پتا ہے؟ نبی کو علیہ الصلوۃ والسلام. اور نبی کیا کریں؟ جاؤ جاؤ جاؤ، بھیج لیں اسے واپس. کیوں؟ یہ کیا ہے؟ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنْ تَبِعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جلدی نہیں تھی سزا دینے کی، اور کسی کی عاقبت کی جلدی نہیں تھی. کوئی آتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہتا ہے أُبَايِعُكَ عَلَى الصَّلَاتَيْن، میں آپ کو بیعت دینے کو تیار ہوں، یعنی مسلمان ہونے کو تیار ہوں، نمازیں میں نے 2 پڑھنی ہے، 5 نہیں پڑھنی، میں نے 2 پڑھنی ہے. کیا کریں گے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ ہم میں سے کوئی ہوتا تو کہتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں دین جو ہے نا یہ مکمل اپنے آپ کو آپ نے سرنڈر کرنا ہوتا ہے، اس میں کوئی ڈسکاؤنٹ پروگرام نہیں ہے، کوئی نیگوشیشن نہیں ہے، یا پورے اسلام میں داخل ہو یا دفع ہو جاؤ. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لے لی، چلو ٹھیک ہے 2 نمازوں کے لیے. صحابہ حیران، یہ کیا ہو گیا؟ یا کوئی واقعی کوئی ڈسکاؤنٹ پروگرام ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، جب نماز کی لذت آئے گی تو خود ہی پڑھ لے گا.
تھوڑا ہاتھ ہلکا رکھنا پڑے گا، ہاتھ نرم رکھنا پڑے گا. جیسے بچے غلطی کرتے ہیں، بچے جب غلطی کرتے ہیں تو آپ کے پاس دو چوائسیز ہیں، یا تو آپ پورا اپنے گرج برس اس کے اوپر گرجے اور برسیں، یا اس کو سمجھائیں، محبت سے سمجھائیں، اس کی تربیت کریں. آپ کے پاس آپشنز تو ہیں نا. تو یہاں رسول سے کہا جا رہا ہے علیہ الصلوۃ والسلام وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنْ تَبِعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. اور ہم جب کہتے ہیں نا کہ ہم سنت کے ماننے والے ہیں اپنے نبی کی، تو اس میں کیا سنت ملی؟ کیا سنت ہے جو رسول کو سکھائی جا رہی ہے علیہ الصلوۃ والسلام مومنین کے معاملے میں؟ اگر ان کو یہ سکھائی گئی ہے تو میرا دوسرے مسلمانوں کے ساتھ کیا رویہ ہونا چاہیے؟ میں پچھلے دنوں ایک ریسٹورینٹ میں تھا، مجھ سے کچھ لوگ بات کر رہے تھے. تو یہاں پہ کچھ ریسٹورینٹس میں وہ کسی کو پے کرتے ہیں، وہ گانے گاتے ہیں ریسٹورینٹس کے اندر. اچھا بھی نہیں گاتے لیکن خیر گاتے ہیں. تو بیچارہ گا رہا تھا گانا، اسے کوئی انسٹرومنٹ اپنا بجا رہا تھا اور گا، اور زور سے گائی جائے، اور زور سے گائی جائے. اب میرے ساتھ جو لوگ بیٹھے ہیں وہ میری بات نہیں سن سک رہے، اور مجھے تو لگ رہا تھا جیسے ہی وہ دیکھتا تھا کہ میں کچھ کہنے لگا تو وہ کہتا اسی وقت اس کو جو ہے نا وہ تھوڑا آتا تھا اس کو. تو باقی سارے بہت ہی چڑنا شروع ہو گئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اور پھر بعد میں اس نے اپنا پورا البم ختم کی اس نے اپنی. اور پھر بعد میں مجھے وہ جو بیٹھے ہوئے تھے میرے ساتھ ان میں سے کسی نے کہا کہ آپ کو بالکل غصہ نہیں آیا اس کے اوپر؟ آپ نے کچھ کہا نہیں، ویٹر کو نہیں کہا کہ اس کو منع کر دو؟ وہ کچھ کہنے والے تھے اس کو روک دو. میں نے کہا نہیں کہیں، آپ نہیں کہیں، رہ گئے. آپ نے کیوں نہیں روکا؟ نہیں عن المنکر. میں کہا دیکھو میرا نہیں خیال کہ کوئی خوشی خوشی ایسی کوئی جاب لیتا ہے، اور میرا نہیں خیال کہ اس کی زندگی آسان ہے. اور یہاں 50-60 لوگ ریسٹورینٹ میں بیٹھے ہیں، سب کے سامنے جا کے اس کو کوئی ڈانٹے گا اور کہے گا بس کر. خواہ مخواہ اس کی بےزتی کرنے سے کس کو کیا فائدہ ملے گا؟ وہ کون سا مجھے تنگ کرنے کے لیے کر رہا ہے؟ وہ اس کی جو صورتحال ہے، اس کی جو سچویشن ہے، اس کی جو فیملی سچویشن ہے، اس کی جو لائف ہے، اس کے بارے میں مجھے کچھ بھی نہیں پتا. میں خواہ مخواہ اس کی زندگی میں مشکل کیوں ڈالوں؟ کیا فرق پڑ جائے گا میرے اوپر؟ اگر تھوڑی سی زیادہ آواز ہو گئی تو کیا ہو گیا؟ میرا کیا نقصان ہو گیا؟ یہ کیا ہے؟ یہ چھوٹی سی مثال کس چیز کی ہے؟ تھوڑا سا آپ دوسرے کی صورتحال کو ذرا سمجھ لو نا، تھوڑا سا سمجھ لو. تو یہ ہم تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک یعنی قدم کے ذرے، ان کے پاؤں کے نیچے کے ایک ذرے کے برابر بھی نہیں ہے. جس طرح سے وہ خیال لحاظ کرتے تھے، لیکن ہمیں کم از کم لحاظ کا کچھ خود بھی تو اہتمام کرنا پڑے گا نا. میری ایک عادت ہے، جب بھی میں کسی ریسٹورینٹ میں، خاص کر یہاں پر میں دیکھتا ہوں کہ نا، اب تو میں نے کم دیکھا ہے، اچھی بات ہے، لیکن جو لوگ سرو کر رہے ہوتے ہیں نا آپ کو کھانا وغیرہ، یا ان سے ایک طرح سے بات کی جاتی ہے جیسے وہ تقریباً آدھے انسان ہیں. یہ پانی لا دو، یہ کر دو، اچھا یہ گرم ہو گیا، یہ ٹھنڈا ہے، یا ایسے بات. یہ ایک انسان ہے، اس کی بھی ایک فیملی ہے، اس کے بھی بچے ہیں، اس کی بھی پیرنٹس ہیں، اس کے بھی جذبات ہیں. اس نے بھی اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اور ہو سکتا ہے جب قیامت کے دن یہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو تو آپ اس کے ساتھ کھڑے ہو. اس وقت یہ نہیں کہیں گے تو یہاں کیسے کھڑا ہے، تو وہاں پہ باقی ویٹرز کے ساتھ کھڑا ہو. اس کی بھی عزت ہے نا. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے آدم کی تمام اولاد کو عزت دی. اللہ نے کہا ہے نا، تو اللہ نے ہر انسان کو عزت دی ہے. تو میں کون ہوتا ہوں اس سے کم عزت سے بات کرنے والا؟ تو وہ تو بات کرتے ہیں سر 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 سر، اور ہم بات کرتے ہیں اوئے اے اوئے. تو جب بھی کوئی آتا ہے تو میں پوچھتا ہوں آپ کا نام کیا ہے، تو پہلے تھوڑے حیران ہو جاتے. وہ سمجھتے ہیں میں نام جا کے میں مینیجر کو بتاؤں گا، جی سر میرا نام کریم ہے. تو ان کے دماغ ہوتا ہے ابھی کریم کی تو جاب گئی. کریم بھائی آپ کیسے ہیں؟ میں ٹھیک ہوں سر، میں بالکل ٹھیک ہوں. وہ ڈر ڈر کے بالکل ٹھیک ہوں. پھر اس کے بعد کریم بھائی آپ کا بہت شکریہ، کب سے کام کر رہے ہو آپ یہاں پہ؟ سر ابھی 4 دن ہوئے ہیں. اچھا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے رزق میں برکت ڈالے. آپ کا بہت شکریہ. میرے کو پیسے خرچ ہو گئے، میرے کو نقصان ہو گیا، اس سے میں نے 2 سیکنڈ بات کر لی. لیکن ہوتا کیا ہے اس سے؟ کسی کو تھوڑی سی تسلی آ جاتی ہے کہ کسی نے مجھے انسان کے ناطے تو دیکھ لیا، کسی نے سلام میں پہل تو کر لی. آپ کوشش کریں کسی بلڈنگ میں جائیں تو جو دروازہ کھولنے والے گارڈز وغیرہ ہوتے ہیں نا، سلام میں آپ پہل کر دو، آپ پہل کر دو. کس لیے؟ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنْ تَبِعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ.
رسول کا کیا مقام اور کسی عام مسلمان کا کیا مقام، اور ان کو کہا جا رہا ہے آپ ان کے جذبات کا خیال رکھیں، ان کے اوپر آپ یعنی کیونکہ اگر تھوڑی سی بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذرا سختی سے بات کر دیں گے تو کسی کی تو دنیا زندگی ختم ہو گئی، اس کی تو زندگی برباد ہو گئی. مجھے اس بات کا اندازہ نہیں تھا. ایک دفعہ میں آپ کو اپنے ذاتی بارے میں بات بتاتا ہوں. مجھے کچھ چیزیں صرف تجربے سے انسان سیکھ سکتا ہے ورنہ نہیں سیکھ سکتا. میں ایک کانفرنس میں تھا، میں نے اسپیچ کی تو بہت سارے لوگ نا میرے ساتھ تصویر کھینچنا چاہ رہے تھے، لیکن کانفرنس سے پہلے کوئی آ کے نا ایک چٹ دے گیا مجھے تقریر کے دوران. میں بہت ہی جذبات میں تقریر کر رہا تھا. اینڈ وی ہیو ٹو، اس نے پیپر پکڑا دیا مجھے. پیپر تھا کہ کسی ڈرائیور کسی کی ٹویوٹا تھی اور اس کا لائسنس نمبر یہ تھا، اس نے گاڑی غلط جگہ پہ کھڑی کی ہوئی ہے. تو میں کہتا اینڈ وی ہیو ٹو اسٹینڈ اگینسٹ لائسنس پلیٹ 57ZW white Corolla who parked incorrectly. مذاق میں نے ایسے ہی کہہ دیا. 4 سال بعد بدلہ مجھے آ کے ملتا ہے، آپ نے میری گاڑی کا مذاق اڑایا تھا. اور اس دن سے میں نے آپ کو سننا چھوڑ دیا ہے، اور آج میں صرف اس لیے آیا ہوں آپ کو بتانے کے لیے کہ آپ نے مجھے کتنا ہرٹ کیا ہے. اوف، I'm sorry. I'm sorry. Can I park your car? آپ کو نہیں پتا ہوتا کس کے کیا جذبات ہیں، کس کی کیا فیلنگز ہیں. تو ایک سینسٹیوٹی ڈیولپ کرنی پڑتی ہے. یہ آیات صرف پیرنٹس کے لیے استعمال نہیں کی گئی، بچوں کے لیے استعمال نہیں کی گئی، رسول کے لیے خود استعمال کی گئی صلی اللہ علیہ وسلم.